فرض کریں ایک ایسی دنیا ہو جہاں ہر انسان بالکل ایک ہی انداز میں سوچتا ہو، مطلب کوئی بحث نہ ہو، کوئی نظریاتی اختلاف نہ ہو، ہم، سیاست ہو یا زندگی کے عام فیصلے، ہر شخص بس ایک ہی صفحے پر ہو۔ بظاہر تو یہ ایک بہت پرسکون اور ایک طرح سے بڑی مثالی دنیا لگتی ہے نا؟ ہاں بالکل، ایک ایسی مشین کی طرح جس کے تمام پرزے ایک ہی سمت میں بغیر کسی رکاوٹ کے بس گھوم رہے ہوں۔ صحیح۔ لیکن اگر ذرا گہرائی میں جا کر سوچا جائے تو کیا ایسی دنیا واقعی پرسکون ہوگی یا پھر ایک انتہائی خوفناک اور بے حس ڈراؤنا خواب؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھایا ہے آپ نے۔ کیونکہ میرا ماننا ہے کہ نظریاتی ٹکراؤ کے بغیر تو شاید انسانیت کا کوئی وجود ہی نہ رہے۔ بالکل، ہم آہنگی اور یہ جو مکمل یکسانیت کا تصور ہے، یہ سننے میں جتنا بھی دلکش لگے، حقیقت یہ ہے کہ یہ انسانی فطرت کی مکمل نفی ہے۔ درست۔ مطلب اگر اختلاف کو جڑ سے ختم کر دیا جائے نا، تو دراصل سوچنے، سوال اٹھانے اور آگے بڑھنے کے تمام راستے ہی بند ہو جاتے ہیں۔ تو چلیں آج اسی بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد کوئی سرسری معلومات کا تبادلہ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ بلکہ ہم کچھ انتہائی اہم ذرائع کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ ہمارے آج کے مواد میں ایک نہایت قدیم، طاقتور اور فلسفیانہ متن شامل ہے، جسے ہم انسانی تنوع پر الہی فرمان یا دی ڈیوائن ڈکری آن ہیومن ڈائیورسٹی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، جو کہ بنیادی طور پر قرآن کی سورت ہود یعنی 11ویں سورت کی 2 نہایت اہم آیات پر مبنی ہے۔ صحیح۔ آیات نمبر 118 اور 119۔ بالکل، اور آج ہم ان کے مفہوم، سماجی اثرات اور نفسیاتی پہلوؤں کو ڈی کوڈ کریں گے۔ ہمارا اصل مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ان 2 مختصر آیات میں انسانی نفسیات اور معاشرتی ساخت کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں، وہ آج کی اس جدید اور منقسم دنیا میں کیوں اہمیت رکھتے ہیں۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر ان نصوص کو صرف ایک روایتی مذہبی اینک سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کا تجزیہ کسی ماہر عمرانیات یا ماہر نفسیات کے نقطہ نظر سے کریں نا، تو یہ آیات ہمیں انسانی معاشروں کے کام کرنے کا پورا میکانزم سمجھاتی ہیں۔ مطلب یہ واضح کرتی ہیں کہ کیوں تاریخ کے بڑے بڑے فلسفیوں یا بادشاہوں کی طرف سے ایک عالمی اور یکساں سوچ نافذ کرنے کی ساری کوششیں ہمیشہ ناکام ہوئیں۔ ہاں، ہمیشہ ناکام رہیں۔ تو آئیے سیدھا اس متن کی ساخت کی طرف چلتے ہیں۔ سورت ہود کی آیت نمبر 118 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ یعنی، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ بالکل۔ اور جب میں نے یہ پڑھا تو میرے ذہن میں فوراً ایک جدید دور کی مثال آئی۔ اچھا؟ کیا مثال؟ ذرا ایک ایسے ماسٹر پروگرامر کا تصور کریں جو ایک انتہائی پیچیدہ سافٹ ویئر یا کوئی ویڈیو گیم بنا رہا ہے۔ ہاں صحیح۔ اس پروگرامر کے پاس مکمل اختیار ہے کہ وہ اس گیم کے اندر موجود تمام کرداروں کی کوڈنگ بالکل ایک جیسی کر دے۔ ہاں، وہ سب ایک ہی وقت پر جاگیں، ایک ہی جیسا کام کریں۔ بالکل۔ اور کبھی ایک دوسرے کے راستے میں نہ آئیں۔ تو خالق کائنات کے پاس تو اس سے کہیں بڑھ کر طاقت تھی کہ وہ انسانیت کو ایک ہی سوچ پر پروگرام کر دیتا، ایک ہی امت بنا دیتا۔ ہاں، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس نے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا۔ اس نے اس یکسانیت کو مسترد کر دیا۔ آخر کیوں؟ دیکھیں، اس کیوں کا جواب ہی انسانی وجود کا سب سے بڑا راز ہے۔ الہی مرضی نے اس روبوٹک یکسانیت کو، یا جسے ہم انگریزی میں یونیفارمٹی کہتے ہیں، اسے جان بوجھ کر منتخب نہیں کیا۔ اچھا، تو کیا منتخب کیا؟ خالق نے اپنے اس ماسٹر کوڈ میں شعور رکھنے والی مخلوق کے لیے ایک متغیر یعنی ایک ویریبل چھوڑ دیا، اور وہ ویریبل ہے آزادانہ مرضی یا فری ول کا۔ اس کا واضح ثبوت ہمیں متن کے اگلے ہی حصے میں ملتا ہے، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یعنی اور وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ بالکل۔ ذرا ان الفاظ کی شدت پر غور کریں۔ یہ متن یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان کبھی کبھار اختلاف کریں گے یا کسی خاص دور میں کریں گے۔ ہاں، بلکہ یہ ایک مستقل کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ اختلاف کوئی حادثہ یا سسٹم کا کوئی بگ نہیں ہے، یہ باقاعدہ اس الہی ڈیزائن کا ایک کلیدی فیچر ہے۔ واہ! لیکن ذرا ایک منٹ رکیے یہاں پر۔ جی؟ یہ بات سننے میں بہت فلسفیانہ اور زبردست لگتی ہے کہ اختلاف ایک فیچر ہے،
لیکن اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو اسی اختلاف نے تو جنگوں، نفرتوں اور نسل کشی کو جنم دیا ہے۔ یہ بات تو ہے۔ تو کیا یہ مان لیا جائے کہ خالق نے جان بوجھ کر اس افراتفری اور خون ریزی کو ڈیزائن کیا ہے؟ یہ واقعی ایک نہایت جائز سوال ہے۔ میرا مطلب ہے، اگر اختلاف کا نتیجہ اتنی بڑی قیمت چکا کر ملتا ہے تو کیا وہ مشینی یکسانیت اس کھلے اختلاف سے بہتر نہیں تھی؟ مجھے اس دعوے میں ایک بہت بڑا خلا محسوس ہو رہا ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں آپ کی الجھن، اور در حقیقت یہی وہ سوال ہے جو انسان کو باقی مخلوقات سے الگ کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے تباہی اور جنگوں کا ذکر کیا، جو کہ بے شک اس اختلاف کا ایک تاریک پہلو ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور زاویے سے دیکھنا ہوگا۔ بتائیں۔ اسے گاڑی کے ٹائروں اور سڑک کے درمیان موجود رگڑ یعنی فرکشن کی طرح سمجھیں۔ فرکشن؟ اچھا۔ ہاں، فرکشن کی وجہ سے ٹائر گھستے ہیں، توانائی خرچ ہوتی ہے اور بعض اوقات حادثات بھی ہوتے ہیں۔ بالکل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس رگڑ کو، اس فرکشن کو مکمل طور پر ختم کر دیں، بالکل صفر کر دیں، تو کیا ہوگا؟ تو گاڑی تو پھسل جائے گی۔ گاڑی 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکے گی، اس کے پہیے بس اپنی ہی جگہ پر گھومتے رہیں گے۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ خیالات اور نظریات کا یہ جو ٹکراؤ ہے، یہ وہ رگڑ ہے جو انسانی معاشرے کی گاڑی کو آگے دھکیلتا ہے؟ 100%۔ انسانی ارتقاء ہو، سائنس، فلسفہ یا فنون لطیفہ، یہ سب اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب ایک سوچ دوسری سوچ سے ٹکراتی ہے۔ جب کوئی پرانے نظام پر سوال اٹھاتا ہے؟ بالکل، جب کوئی پرانے نظام سے اختلاف کرتا ہے تبھی تو کوئی نئی ایجاد ہوتی ہے۔ فرشتوں یا دوسری مخلوقات میں یہ رگڑ نہیں ہے، اس لیے وہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں۔ ہاں، انسان کو جو ترقی اور عروج حاصل ہوا ہے نا، وہ اسی کشمکش کا نتیجہ ہے۔ یہ جو ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، دراصل اس بات کی ضمانت ہے کہ انسانی سفر کبھی جامد نہیں ہوگا۔ یہ بات اب زیادہ منطقی لگ رہی ہے۔ یہ واقعی ایک نیا زاویہ ہے کہ نظریاتی فرکشن کے بغیر کوئی ارتقاء ممکن نہیں۔ جی بالکل۔ لیکن یہاں آ کر بات واقعی بہت زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ جیسے ہی ہم اختلاف کی اس ناگزیریت کو تسلیم کرتے ہیں، متن ہمیں سورت ہود کی اگلی آیت یعنی 119 کی طرف لے جاتا ہے۔ صحیح۔ اور وہاں ایک دم سے ایک غیر متوقع موڑ آتا ہے۔ مسلسل اختلاف کے اس اصول میں ایک خاص استثناء یا ایکسیپشن بیان کی گئی ہے۔ ہاں، الا من رحم ربک۔ بالکل، یعنی سوائے ان کے جن پر آپ کے رب نے رحم کیا، اور اس کے فوراً بعد کا فقرہ تو دماغ کو مکمل طور پر جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، یعنی اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ ہاں، اب یہ ایک بہت گہرا اور الجھا ہوا فلسفیانہ موڑ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسی لیے سے مراد کیا ہے؟ کیا انسان کو اختلاف کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یا پھر اس رحمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے جس کا ذکر بالکل اس سے پہلے ہوا؟ دیکھیں، اگر ہم اس متن کو وسیع تناظر میں دیکھیں نا، اور عربی زبان کی باریکیوں کا مطالعہ کریں، تو کلاسیکی ماہرین اس پر بہت تفصیلی بحث کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ اگرچہ کچھ کا ماننا ہے کہ تخلیق کا مقصد یہی آزمائش اور اختلاف کا عمل ہے، لیکن ایک بہت بڑا اور طاقتور مکتب فکر یہ مانتا ہے کہ وَلِذَالِكَ کا اشارہ براہ راست رحمت کی طرف ہے۔ یعنی خدا نے انسانوں کو اپنی رحمت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جہاں دونوں آیات کا آپس میں ایک زبردست منطقی ربط بنتا ہے۔ وہ ربط ذرا سمجھائیں۔ رحمت دراصل اس نہ ختم ہونے والے اختلاف کے بیچ میں ایک پل، یا آپ کہہ لیں ایک شاک ایبزاربر کا کام کرتی ہے۔ یہ پھر تھوڑی الجھی ہوئی بات ہو گئی ہے۔ الجھی ہوئی؟ کیسے؟ مطلب آپ ایک طرف کہہ رہی ہیں کہ اختلاف ناگزیر ہے، اور دوسری طرف کہہ رہی ہیں کہ تخلیق کا مقصد رحمت ہے۔ یہ دونوں متضاد چیزیں ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ ہاں، میں سمجھاتی ہوں۔ اگر رحمت ہی مقصود تھی تو اس کے لیے اختلاف کے اس طوفان کو کیوں بیچ میں لایا گیا؟ اسے تھوڑا آسان الفاظ میں واضح کریں۔ میں اسے نا انسانی نفسیات کی سطح پر سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ہم اکثر رحمت، معافی، برداشت اور رحم دلی کو بہت سطحی انداز میں لیتے ہیں۔ ذرا فرض کریں کہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں سب لوگ ہر بات پر متفق ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سب کی سوچ ایک ہے، کوئی کسی کا حق نہیں مارتا، کوئی کسی کو غصہ نہیں دلاتا۔ تو ایسے مکمل اور بے عیب معاشرے میں کیا کبھی کسی کو معاف کرنے کی ضرورت پیش آئے گی؟ ظاہر نہیں۔ جب کوئی غلطی نہیں کرے گا تو معافی کس بات کی؟ بالکل۔ اور جب کوئی آپ کی نظریات کے خلاف بات ہی نہیں کرے گا تو کیا آپ کے اندر برداشت یا ٹالرنس پیدا ہوگی؟ صحیح۔
बर्दाश्त का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बर्दाश्त तो दरअसल एक ऐसा पट्टा, एक ऐसा मसल है जो सिर्फ उसी वक्त काम करता है जब उस पर कोई बोझ पड़े। वाह। रहमत और हमदर्दी को जाहिर होने के लिए उन्हें अपना वजूद मनवाने के लिए एक स्टेज की जरूरत होती है। और वो स्टेज ये इख्तिलाफ मुहैया करता है। जी हाँ, ये इख्तिलाफ और इससे पैदा होने वाली कशमकश, जब दो लोग एक दूसरे के शदीद खिलाफ हों, नजरियात टकरा रहे हों, मुफादात की जंग हो, और उस शदीद रगड़ के दौरान एक इंसान दूसरे को नुकसान पहुंचाने की ताकत रखने के बावजूद रोक जाए, उसे माफ कर दे, उस पर रहम करे, तो तब जाकर उस रहमत का असल ज़ुहूर होता है। बिल्कुल वही रहमत जो तख्लीक का मकसद बताई गई है। वाह, अब ये पूरा खाका बहुत वाज़े हो रहा है। मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अंधेरे के बगैर रोशनी की कोई पहचान ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही मिसाल दी आपने। अगर इख्तिलाफ की तारीकी और उलझन ना हो तो रहमत का वो नूर कभी नुमाया ही नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये है कि इंसान का बुनियादी डिज़ाइन ये नहीं है कि वो लड़ना छोड़ दे, क्योंकि वो तो उसकी फितरत में है, बल्कि असल कमाल ये है कि वो इस शदीद इख्तिलाफ के बावजूद हमदर्दी और रहमत का रास्ता चुने। और यही बात हमें आज़ादाना मर्जी के असल इम्तिहान की तरफ ले जाती है। देखिए, अगर आप मजबूर हैं तो आपका अच्छा होना कोई खूबी नहीं है। सही बात है। एक रोबोट अगर किसी का कत्ल नहीं करता तो हम रोबोट को अमन का नोबेल इनाम तो नहीं देते ना। बिल्कुल नहीं देते, वो तो बस अपनी प्रोग्रामिंग पर चल रहा है। खूबी तो तब है जब आपके पास इख्तिलाफ करने, बगावत करने और तबाही मचाने का पूरा इख्तियार और सलाहियत हो, और आप फिर भी इस इलाही रहमत का अक्स बनकर दूसरों पर रहम करें। ये बहुत गहरी बात है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, जहां आज़ादाना मर्जी होती है वहां हिसाब किताब के कवायद भी बहुत मुख्तलिफ होते हैं। और मेरा ख्याल है हम बिल्कुल इसी मुकाम पर खड़े हैं जहां इस गुफ्तगू का रुख अपनी इंतहाई संजीदा शक्ल इख्तियार कर लेता है। जी बिल्कुल। क्योंकि जाहिर है अगर आपके पास आज़ादी है तो उसके नताइज भी होंगे। हम सूरत हूद की इसी आयत 119 के आखिरी हिस्से पर आते हैं, और यहाँ मतन की जुबान में एकदम से एक जलाल आ जाता है। हाँ, वह रहमत और तख्लीक के मकसद की इस खूबसूरत बहस से निकलकर एक सीधे, दो टोक और अटल फैसले का ऐलान करता है। वतम्मत कलिमतु रब्बिका लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमाइन। यानी, और आपके रब की ये बात पूरी हो गई कि मैं जहन्नम को जिनों और इंसानों सबसे भर दूंगा। हाँ, अब मुझे एक बार फिर यहाँ मुखमसे का सामना है। एक तरफ हमने अभी अभी ये साबित किया कि तख्लीक का मकसद तो रहमत है। सही। इंसान को पैदा ही इसलिए किया गया है ताकि वो रहमत के साये में आए। लेकिन दूसरी तरफ फिक्रे का इख्तिताम एक इतनी कड़ी और बज़ाहिर इतनी सख्त वाईद पर हो रहा है कि जहन्नुम को भर दिया जाएगा। ये तजाद लगता है बज़ाहिर। तो क्या इसका मतलब ये है कि तनब्बो के नाम पर, डाइवर्सिटी के नाम पर हर किस्म का इख्तिलाफ काबिल कबूल नहीं है? यहाँ एक इंतहाई अहम सवाल पैदा होता है, और ये सवाल इलाही इंसाफ या डिवाइन जस्टिस के तसव्वुर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। बताइए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो तनव्वो और बेरा रवी को एक ही चीज समझ लेते हैं। मतन ये नहीं कह रहा कि चूंकि इंसानों को इख्तिलाफ करने की आज़ादी दी गई है इसलिए उनका हर रास्ता और हर अमल काबिल कबूल है। मतलब इख्तिलाफ का हक मिलने का ये मतलब नहीं कि हर इख्तिलाफ दुरुस्त है। बिल्कुल। खुदा के कलमे का पूरा होना यानी वतम्मत कलमतुर रब्बिक, ये अल्फाज दरअसल निज़ाम के तवाज़ुन को जाहिर करते हैं। निज़ाम का तवाज़ुन? हाँ, अगर किसी को आज़ादाना मर्जी दी गई है और वो उस मर्जी को, इस इख्तिलाफ को रहमत के बजाय जुल्म, सरकशी और तबाही के लिए इस्तेमाल करता है, तो फिर उसका अंजाम भी उसी हिसाब से होगा। जाहिर है अगर एहतसाब ना हो तो फिर रहमत और इंसाफ दोनों तो मजाक बनकर रह जाएंगे। ये नुक्ता वाकई बहुत गहरा है। मतलब अगर एक कमरे इम्तिहान में इम्तिहान देने वाले और नकल करने वाले दोनों को एक जैसे नंबर दे दिए जाएं तो ये मसावात तो नहीं है ना? ये तो सरासर जुल्म है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि एहतसाब आज़ादाना मर्जी का एक लाजमी जुज़ है। लेकिन इस आयत में एक और लफ्ज़ ने मेरी तवज्जो बहुत शिद्दत से खींची है। वो कौन सा? इसमें सिर्फ इंसानों यानी अन्नास का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि एक और शऊरी मखलूक यानी जिन्नों का भी जिक्र है, अल-जिन्ना। हाँ। तो एक आम कारी के लिए ये सवाल पैदा होता है कि यहाँ अचानक जिन्नों का जिक्र क्यों आ गया? इसकी इस पूरी फलसफे में क्या अहमियत है?
دیکھیں یہ کوئی اتفاقیہ ذکر نہیں ہے بلکہ یہ اس کائناتی قانون کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ وسعت کو؟ ہاں، مذہبی اور روایتی نصوص کے مطابق اس پوری کائنات میں انسانوں کے علاوہ اگر کسی اور مخلوق کو آزادانہ مرضی یا انتخاب کا حق دیا گیا ہے تو وہ جنات ہیں۔ اچھا۔ باقی تمام مخلوقات، فرشتے، سیارے، پہاڑ، سمندر، یہ سب اسی روبوٹک یونیفارمٹی کا حصہ ہیں۔ یہ اپنے طے شدہ پروگرام سے بال برابر بھی نہیں ہٹ سکتے۔ یعنی وہ فرکشن لیس دنیا جس کی ہم پہلے بات کر رہے تھے۔ بالکل۔ تو انسان اور جن، یہ وہ دو گروہ ہیں جو اپنے خالق کے احکامات کو ماننے یا نہ ماننے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ الہی فرمان اور یہ جو حتمی فیصلہ ہے یہ صرف زمین پر بسنے والے انسانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ اس کائنات کے ہر اس باشعور وجود پر لاگو ہوتا ہے جس نے آزادی کا وہ بھاری بوجھ اٹھایا ہے۔ مطلب جنوں کا ذکر یہ یاد دہانی ہے کہ یہ قانون بالکل آفاقی ہے، یونیورسل ہے۔ بالکل۔ یعنی اصول بالکل سادہ اور اٹل ہیں۔ جہاں کہیں بھی شعور ہوگا، جہاں کہیں بھی انتخاب کی آزادی ہوگی، وہاں لامحالہ نظریاتی اختلاف بھی ہوگا۔ 100%۔ اور اس اختلاف کے نتیجے میں پیدا ہونے والی رگڑ سے نمٹنے کے لیے رحمت کی ضرورت بھی ہوگی، اور آخرکار اس آزادی کے درست یا غلط استعمال پر جواب دہی بھی لازمی ہوگی۔ ہاں، یہ سب کچھ ایک ہی دھاگے میں موتیوں کی طرح جڑا ہوا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ آزادی اور تنوع تو مانگتے ہیں، لیکن اس آزادی کے ساتھ جڑی ہوئی جو بھاری ذمہ داری ہے، اس احتساب سے نظریں چرانا چاہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ دو آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ آپ آزادی کے اس پیکج میں سے احتساب کو مائنس نہیں کر سکتے۔ یہ الہی نظام کے دو ناگزیر رخ ہیں۔ اور یہ جو توازن ہے یہی اس نظام کی اصل خوبصورتی ہے۔ آپ نے شروع میں ایک ایسے ماسٹر پروگرامر کی بات کی تھی جس نے سب کو یکساں نہیں بنایا۔ ہاں۔ تو اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس نے چاہا کہ لوگ اپنی مرضی، شعور اور عقل کو استعمال کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اور اپنے خالق کے ساتھ جڑیں۔ واہ! جب ایک انسان اپنے مفاد، اپنے غصے اور اپنی انا کے خلاف جا کر خالصتاً اپنے شعور کی بنیاد پر کسی دوسرے پر رحم کرتا ہے تو وہ عمل ان اربوں فرشتوں کی میکینیکل تسبیح سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے، جو صرف اس لیے سجدہ ریز ہیں کیونکہ ان کے پاس سجدے کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ شعور کے ساتھ کیا گیا ایک ادنا سا رحم بھی مجبوری کے تحت کی گئی بڑی سے بڑی نیکی سے زیادہ وزن رکھتا ہے۔ بے شک۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو، اس پورے گہرے مطالعے کا نچوڑ نکالیں تو وہ کچھ یوں بنتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھا کہ خدا چاہتا تو ہم سب کو ایک جیسا بنا سکتا تھا، بالکل، لیکن اس نے تنوع اور اختلاف کو چنا تاکہ یہ رگڑ، یہ فرکشن ہمیں فکری طور پر آگے بڑھائے۔ صحیح۔ انسان ہمیشہ مختلف راستوں پر چلیں گے، وہ بحث کریں گے، مگر نجات کا اصل راستہ اس رحمت میں چھپا ہے جو اس مسلسل کھچاؤ کے دوران ہم ایک دوسرے کے لیے محسوس کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور چونکہ ہم اختلاف کے لیے آزاد ہیں، اس لیے ایک اٹل احتساب کا قانون بھی ہر اس باشعور مخلوق کا انتظار کر رہا ہے جو اپنی مرضی سے راستے چن رہی ہے۔ بالکل درست خلاصہ کیا آپ نے۔ اور آج کی اس جدید دنیا میں جہاں ہم ہر روز سوشل میڈیا پر، ٹی وی سکرینز پر شدید نظریاتی ٹکراؤ دیکھتے ہیں تو ان اصولوں کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ہم ہر وقت اس الجھن میں رہتے ہیں کہ ہر کوئی ہماری طرح کیوں نہیں سوچتا۔ تو یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ بھئی ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ توقع ہی خلاف فطرت ہے۔ اور بالکل اسی موڑ پر اس تمام بحث کے بعد سوچنے کی اصل بات یہ ہے کہ ذرا ہماری روزمرہ کی زندگی پر نگاہ ڈالی جائے۔ جی۔ اگر انسانیت کی اس بنیادی فطرت میں اختلاف کرنا لکھ دیا گیا ہے، اگر یہ کائنات کا ایک طے شدہ اصول ہے کہ ہم کبھی بھی ہر بات پر متفق نہیں ہو سکتے، اور الہی رحمت ہی وہ واحد استثناء ہے جو ہمیں جوڑے رکھ سکتی ہے، تو کیا ہماری یہ شدید جنگیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہونے والے روزمرہ کے جھگڑے، نظریاتی اختلافات پر ایک دوسرے کو مٹا دینے کی یہ خواہشیں واقعی کوئی معنی رکھتی ہیں؟ جی، ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا ہمیں اپنا سارا وقت اور توانائیاں اس بات پر ضائع کر دینی چاہیے کہ ہم زبردستی دوسروں کو اپنے جیسے نظریاتی روبوٹس میں بدل دیں؟ جو کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ یا پھر ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہ اختلاف تو رہے گا اور آخر میں ایک حتمی احتساب بھی ہوگا، اپنے ان نہ ختم ہونے والے اختلافات کے بیچ اس رحمت کو تلاش کرنے پر اپنی توانائیاں صرف کرنی چاہیے؟ وہ رحمت جسے آج کے اس جائزے کے مطابق ہماری تخلیق کا اصل مقصد بتایا گیا ہے۔
آج کے اس تفصیلی جائزے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اس اہم ترین سوال پر خود بھی غور کیجیے گا اور اس رحمت کو تلاش کرتے رہیے گا جو دنیا کے ان تمام اختلافات کے بیچ ہماری بقا کی واحد ضامن ہے۔